میں اور میری دنیا منتخب کہانیاں برائے جماعت ششم چھٹی جماعت کے لیے۔ نیکی کا بدلہ پہلا منظر آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا منظر، بڑھئی اس حالت میں کہ شیشناک گردن میں لپٹا ہوا ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ دور جنگلی گھاس پھوس اگی ہوئی ہے۔ ایک لنگڑا گھوڑا اچھل کود کرتا ہونا چاہیے گھاس چرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گھوڑے کی حالت خستہ ہے یعنی خراب ہے۔ اس کی پشت پر کاٹھی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کاٹھی لکڑی کو کہتے ہیں۔ دونوں گھوڑوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ بڑھئی: میاں گھوڑے، مہربانی سے ہماری ایک بات کا فیصلہ کر دو کہ اس دنیا میں نیکی کا اجر اچھا ملتا ہے یا برا؟ لنگڑا گھوڑا لنگڑاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بے شک نیکی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ مجھ ہی کو دیکھ لو، میں اس وقت کتنے برے حال میں ہوں۔ میری یہ حالت ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میں بہت چاق و چوبند تھا۔ میں اپنے مالک پر جان چھڑکتا تھا، اس کی گاڑی میں جوتا جاتا تھا یعنی لگایا جاتا تھا، جس طرح گھوڑے کو باندھتے ہیں نا کاٹھی پہ، اس طرح سے، اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا تھا کہ کہیں مالک کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا تو مالک نے میری تمام خدمات کو فراموش کر دیا۔ مجھے کھانے کو کم دیا جانے لگا اور مجھے رہٹ کھینچنے پر لگا دیا۔ جب رہٹ کھینچنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو مجھے آزاد چھوڑ دیا۔ تب سے اب تک میں مارا پھر رہا ہوں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ نیکی کا بدلہ برائی ہی ہے۔ شیشناگ خوش ہو کر: میں نہ کہتا تھا کہ نیکی کا انجام برا ہی ہوگا؟ چلو اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑھئی التجا کرتے ہوئے: یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک رائے پر فیصلہ کر لیا جائے؟ چلو کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، پھر جو تمہارے جی میں آئے کر لینا۔ شیشناگ: تم مانو یا نہ مانو، جنگل میں جس سے بھی پوچھو گے وہ تمہیں یہی جواب دے گا۔ اب تم اتنی التجا کر رہے ہو تو چلو تمہیں ایک اور موقع دیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیشناگ نے بڑھئی کی گردن کے گرد اپنا گھیرا اور تنگ کر لیا۔ تیسرا منظر، شام کا منظر۔ سورج درختوں کے پیچھے غروب ہو رہا ہے۔ گردن میں لپٹے ہوئے شیشناگ کے بوجھ سے بڑھئی دوہرا ہوا جا رہا ہے، لیکن اسی طرح خود کو گھسیٹتا ہوا سندل کے درخت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بڑھئی سندل کے درخت سے: میاں درخت، تم یہاں سب سے پرانے لگتے ہو، یہاں کے قاعدے قانون کو اچھی طرح جانتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا نیکی کا بدلہ برائی سے دیا جا سکتا ہے؟ سندل کا درخت: بالکل یہی بات ہے، اس دنیا میں نیکی کا بدلہ برائی ہی ہے۔ اب مجھے دیکھو، کبھی میں بھی ایک شاندار درخت ہوا کرتا تھا۔ میری موجودہ حالت نیکی کرنے کی وجہ سے ہے۔ تم کو یقین نہ آئے گا لیکن اصل بات یہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک چور کہیں سے چوری کر کے بھاگ کر یہاں آ گیا۔ اس کے پیچھے سپاہی لگے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے ان سپاہیوں سے بچا لوں اور اپنے پاس چھپا لوں۔ میں نے اسے اپنی شاخوں میں اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ سپاہی اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملا، وہ ناکام لوٹ گئے۔ چور اس وقت تو میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد کچھ لوگوں کو لے کر واپس آ گیا اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ
کرنے کی دیر تھی کہ وہ سب کے سب اپنی اپنی کلہاڑیاں لے کر مجھ پر پل پڑے۔ انہوں نے میری تمام شاخیں کاٹ ڈالیں، میری چھال کھرچ ڈالی۔ مجھے سخت تکلیف ہوئی، بڑا گہرا دکھ ہوا کہ اچھی نیکی کی۔ اس دن سے ہم جنگل والوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا برا ہی صلہ ملے گا۔ اس لیے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ نیکی کا بدلہ برائی سے ہی دیا جاتا ہے۔ شیش ناگ پھنکارتے ہوئے، اب تو تسلی ہو گئی تمہاری بڑھئی؟ شیشو پنج میں تھا، یعنی ابھی وہ ڈاؤٹ فل تھا کہ اس کے سامنے سے ایک چالاک لومڑی آتی دکھائی دی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے شیش ناگ سے کہا، ایک آخری موقع اور دو، اس لومڑی سے بھی پوچھ لو، یہ جو فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا۔ شیش ناگ چڑھتے ہوئے، بس یہ آخری بار ہے، لیکن میں لومڑی سے سوال کروں گا اور تم بیچ میں بالکل نہیں بولو گے۔ بڑھئی شیش ناگ کی بات مان لیتا ہے۔ لومڑی اس کے نزدیک آ گئی۔ بڑھئی حمزہ غائب کو اس مصیبت میں گرفتار دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ شیش ناگ لومڑی سے، ہاں بھی لومڑی، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نیکی کا انجام برا ہوتا ہے، یا یہ سچ ہے جو اس آدمی کا خیال ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے؟ چالاک لومڑی، پہلے مجھے سارا واقعہ بتاؤ، پھر میں کوئی فیصلہ کروں گی۔ شیش ناگ شروع سے لے کر آخر تک تمام واقعہ لومڑی کو سنا دیتا ہے۔ لومڑی ایسا ظاہر کرتی ہے کہ جیسے یہ کوئی انہونی بات ہو۔ وہ شیش ناگ سے کہتی ہے، چالاک لومڑی بے یقینی ظاہر کرتے ہوئے، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم تو درخت پر آسانی سے چڑھ جاتے ہو، تم کیسے وہاں پھنس سکتے ہو؟ میں تمہاری بات تب مانوں گی جب تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ گے جہاں تم دونوں ملے تھے، اور وہ درخت بھی دکھاؤ جس میں تم پھنس گئے تھے۔ میں جگہ دیکھ کر ہی فیصلہ کروں گی۔ بڑھئی، شیش ناگ اور لومڑی اس درخت کے پاس آ گئے۔ اس کے پھٹے ہوئے تنے میں بڑھئی نے شیش ناگ کو آزاد کرایا تھا۔ چالاک لومڑی تعجب سے شیش ناگ سے، تم یہاں کیسے پھنس سکتے ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ شیش ناگ، ایسے، یہ کہہ کے ناگ نے بڑھئی کی گردن چھوڑ دی اور وہ درخت کی طرف جست لگا دی، چھلانگ۔ چالاک لومڑی نے ایک جھپٹا مارا اور شیش ناگ کا پھن اپنے پنجے میں دبوچ لیا اور اسے وہیں مار ڈالا۔ بڑھئی ناگ کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اپنی جان بچانے پر اس نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس نیکی کا بدلہ ضرور دے گا۔ وہ بھاگا گھر گیا اور ایک موٹی تازی بطخ لومڑی کے سامنے لا کر ڈال دی۔ آپ بتائیے، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ مجھے تو اچھی نہیں لگی۔